عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبرائيل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہر ارشاد قابل سماعت ہے اور قابل عمل ہے اور فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ آج کا ارشاد بھی انہی ارشادات میں سے ہے کہ 3 لوگوں کو بد دعا دی گئی اور 3 لوگوں کی بد دعا کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کہیں ان 3 بد نصیبوں میں تو نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے اعزاء رشتہ دار کو، آپ سب کے بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو اور تمام امت مسلمہ کو ان محروموں میں نہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم افتح أثقال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ، ہم کو آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیا کہ پہلا عشرہ رحمت،
دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی۔ اے اللہ، اے کریم آقا، یہ پورا رمضان ہمارے لیے سراپا رحمت بن جائے، ہمارے لیے سراپا بخشش بن جائے، ہمارے لیے سراپا جہنم سے خلاصی کا باعث بن جائے۔ اے کریم آقا، اے اللہ، تیرے لطف و عطا کے اندر تو ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو بخشش عطا فرما دیجئے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے، ہمارے روزے تراویحوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم کو عشق رسول نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم کو درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں، اے اللہ، ان کو اپنے ماں باپ کی صحیح طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو خدمت نہ کر سکے، تیرے نبی نے بتلا دیا کہ وہ جب نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے بد نصیب بھی خوش قسمتوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ جا چکے ہیں، اے اللہ، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ ہم آپ سے وہ درخواست کرتے ہیں جو آپ نے سکھلائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔